الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم آتنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب عمل الذي يبلغنا حبك، آمين یا رب العالمين. سورۃ البقرہ کے سلسلے وار مطالعے میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے گزشتہ محفل میں آیت نمبر 74 تک مطالعہ اپنا مکمل کر لیا تھا، جہاں گائے کے ذبح کیے جانے کا واقعہ اور اس کے بعد ایک مقتول یہودی کہ جس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، اس کے دوبارہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا بتانا، اس کا ذکر، اور پھر آخر میں یہ بات آئی کہ اتنے واضح دلائل اور واضح آثار دیکھنے کے باوجود ان کے دل سخت ہو گئے، اور دلوں کی سختی اس کی مثال پتھر کی سختی سے دی گئی، اور بتایا گیا کہ پتھروں میں سے بھی کوئی ایسے ہیں کہ جن میں سے پانی بہہ پڑتا ہے، پتھروں میں کچھ وہ بھی ہیں کہ جو اللہ کی خشیت سے گر پڑتے ہیں، لیکن جب انسان کا دل بار بار کی نافرمانی اور بار بار کے گناہوں کی وجہ سے سخت ہو جائے تو پھر اس کی سختی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 75 سے ہم آج کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں، اور یہاں اب صحابہ اکرام سے خطاب ہے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور بالخصوص مہاجرین کہ جو ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ مکے والوں نے ہمارا انکار کیا، ہمارے پیغام کو قبول نہیں کیا، تو چلو سمجھ میں آتی ہے اس کی ایک وجہ، کوئی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ مکے میں گزشتہ آپ کہیے کہ 2500 سال کا عرصہ ایسا گزرا کہ کسی پیغمبر کی یا کسی کتاب کی کوئی تعلیم نہیں پہنچی، تو اہل عرب امیین کہلاتے تھے۔ امی یہ لفظ ابھی اگلی آیت میں اہل کتاب کے گروہ کے لیے بھی آئے گا، لیکن زیادہ تر یہ عربوں کو اس نام سے پکارتے تھے یہودی، کہ یہ امی ہیں، یعنی ان پڑھ ہیں، ان کے پاس کوئی آسمانی کتابیں نہیں ہیں، کوئی تعلیمات نہیں ہیں۔ تو صحابہ اکرام یہ خیال کرتے تھے کہ ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بہت اچنبے کی، بہت عجیب سی واقعی ہوگی، اور ان کو تأمل ہو، ان کو ہچکچاہٹ ہو قبول کرنے میں تو سمجھ میں آتا۔ لیکن جب مدینہ منورہ آئے اور دیکھا کہ یہاں کچھ یہودی قبائل آباد ہیں، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، تو یہ توقع ہو گئی کہ یہ لوگ تو فوراً ایمان لے آئیں گے، یہ لوگ تو فوراً ایمان لے آئیں گے۔ یہ توقع کیوں ہوئی؟ آگے بھی اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ دو وجوہات تھیں، ایک تو یہ کہ صحابہ اکرام کو پتہ تھا کہ ان کے پاس آسمانی کتابیں آ چکی ہیں، تورات، زبور، انجیل، 4 بڑی کتابوں میں سے 3 کتابیں ان کے پاس آئیں، پھر ان کی کتابوں میں نشانیاں موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے بھی موجود ہیں، قرآن مجید کے تذکرے بھی موجود ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یروشلم کی چابیاں لینے کے لیے گئے ہیں، وہ پورا واقعہ آج کل یروشلم اور فلسطین کا مسئلہ ویسے بھی بہت اجاگر ہوا ہے، تو جب یروشلم مسلمانوں نے پہلی بار فتح کیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، تو اس وقت وہاں شہر کے جو راہب تھے وہ یہی تو کہتے تھے کہ جو مسلمان محاصرے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ تم اگلے پورے سال بھی محاصرہ کیے رکھو، شہر فتح نہیں ہوگا۔ اور کیوں نہیں فتح ہوگا؟ ہمیں تم میں وہ آدمی نظر نہیں آ رہا کہ جس کے نقشے ہماری کتابوں میں ہیں، وہ درویش صفت بادشاہ ہمیں نظر نہیں آ رہا جس کے ہاتھوں اس شہر نے فتح ہونا ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں، دیکھتے ہی چابیاں ان کے حوالے کر دیں کہ یہ وہی آدمی ہے۔ تو ان کی کتابوں میں صحابہ تک کے تذکرے موجود، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ اکرام کو اس حوالے سے بڑی امید تھی کہ یہاں تو بس ہم دعوت پیش کریں گے اور یہ لوگ تو جھٹ سے قبول کر لیں گے، فوراً قبول کر لیں گے۔ ایک وجہ یہ، دوسری وجہ جو آگے خود یہود کے اپنے قول کے اعتبار سے آئے گی، یہ لوگ رہتے تھے مدینہ میں، 3 یہودی قبائل تھے اور 2 عرب قبائل تھے۔ 2 عرب قبائل کون سے تھے؟ اوس اور خزرج، جو بعد میں انصار مدینہ بنے، جنہوں نے ایمان قبول کیے۔ یہ اوس اور خزرج یہ پیچھے سے یمن سے ان کا تعلق تھا، اور قوم سبا، ملک سبا جس کا تذکرہ قرآن مجید میں آتا ہے، جو یمن کی ایک بستی تھی، وہاں جب وہ اس قوم پر عذاب آیا اور وہ سیلاب کا ایک عذاب آیا، بند ٹوٹ گیا، وہاں سے بکھرے ہوئے لوگوں میں سے یہ 2 قبیلے بھی تھے جو یہاں آ کر آباد ہوئے۔ اچھا، یہود ہمیشہ سے میدان جنگ میں پٹنے والے لوگ ہیں، بزدل، انتہائی بزدل، دنیا پرست، مال کی محبت، اسی وجہ سے ان میں کوئی بہادری نہیں ہوتی، کوئی بہادری کے کارنامے ان کے منسوب نہیں ہیں، اور جنگ بھی انہوں نے ہمیشہ دیواروں کے پیچھے سے لڑی ہے۔ خود قرآن مجید کا بیان ہے نا سورہ حشر میں، لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصرة او من وراء جدر، یہ کبھی بھی مل کر تم سے میدان میں جنگ نہیں کریں گے، یا تو قلعے کی دیوار کے پیچھے سے جنگ کریں گے، کسی قلعے میں محصور ہو کر جنگ کریں گے، یا کسی دیوار کے پیچھے سے جنگ کریں گے، سامنے آ کر دو بدو میدان میں جنگ کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ اور ان کی یہ بزدلی نہ صرف اس زمانے میں تھی، آج بھی ہے، آج بھی یہی حال ہے ان کا، ٹھیک ہے، کہ سامنے آ کر لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ پوری عیسائی دنیا کو لو اپنے لگام میں لیا ہوا ہے، لگام دی ہوئی ہے، اس کو استعمال کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، اور خود اپنا حال کیا ہے وہ ابھی ان حالات میں سب نے دیکھ ہی لیا ہے کہ کس قدر موت سے گھبراہٹ۔ ابھی ایک جو اسرائیلی فوج کا ایک آدمی گرفتار ہوا حماس کے مجاہدین کے ہاتھوں، تو اس کا انٹرویو آیا، ٹھیک ہے، کہ وہ انٹرویو کیا مطلب، وہ بیٹھا ہوا ہے اور کوئی ریکارڈ کر رہا ہے، اور وہ منتیں کر رہا ہے کہ بس مجھے میری جان چھوڑ دو، مجھے رہا کر دو، میں جاؤں گا اپنے شہر، اپنے بیوی بچوں کو لوں گا، ساز و سامان سمیٹوں گا اور کہیں دوسرے کسی ملک میں چلا جاؤں گا، یہاں قسمیں کھا رہا ہے کہ تمہارے خلاف کبھی ہتھیار نہیں اٹھاؤں گا، بس کسی طرح میری جان چھوڑ۔ اس قدر موت سے ڈرنے والی اور بزدل قوم ہے۔ تو یہ پٹ جاتے تھے جب بھی ان کا جھگڑا ہوتا تھا اوس اور خزرج سے، تو یہ پٹ جاتے تھے۔ پٹنے کے بعد کہتے تھے کہ ابھی تو تم ہم پر غالب آ گئے، نبی آخر الزماں کا زمانہ قریب ہے، آخری نبی کا زمانہ قریب ہے، ہم ان کی سرکردگی میں تمہارے خلاف جنگ کریں گے اور فتح یاب ہوں۔ یہ ان کے دعوے ہوا کرتے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ہم میں سے ہی ہوگا وہ آخری پیغمبر۔ اللہ کی شان یہ کہ وہ عربوں کی مقدر میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ آخری پیغمبر عربوں میں سے ہوں گے، تو اس ضد میں آ کے کہ یہ ہم میں سے کیوں نہیں ایمان نہیں لائے۔ تو ان باتوں کی وجہ سے مسلمانوں کو توقع تھی کہ ایک تو یہ خود آخری نبی کا انتظار کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان کے پاس ساری نشانیاں موجود ہیں، یہ تو فوراً ایمان لے آئیں گے۔ تو مسلمانوں کی یہ خوش فہمی دور کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مقام پر۔ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اے مسلمانوں کیا اب بھی تمہیں یہ لالچ ہے کہ یہ لوگ تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے؟ تم ان کو دعوت دو گے اور یہ فوراً ایمان لے آئیں گے؟ ان کا حال کیا ہے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، ان میں سے تو ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ کے کلام کو سنتا تھا، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور پھر جانتے بوجھتے اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد بھی اس میں تحریف کر ڈالتے تھے۔ پتہ ہے کہ نبی علیہ والسلام کی پیشن گوئیاں موجود ہیں، آپ کے تذکرے موجود ہیں، آپ کا مبارک نام تک موجود تھا ان کی کتابوں میں، لیکن جب ان سے ان کے پیروکار اور ان کے عوام پوچھتے تھے کہ بھئی یہ جو نبی نے دعویٰ کیا اس کے بارے میں کیا خیال ہے، کہتے تھے نہیں، بالکل جھوٹا نبی ہے۔ پھر ان کے پاس شرعی سزائیں ہوتی تھیں، جیسے مسلمانوں کے پاس بھی شرعی سزائیں تھیں۔ کوئی کسی امیر کبیر آدمی نے کوئی جرم کر دیا، اب اس کو وہ سزا تو دے نہیں سکتے جو تورات نے بیان کر دی، یہ تو بڑی رسوائی کی بات ہو جائے گی، تو کیا کرتے تھے؟ وہ حکم تبدیل کر دیتے تھے۔
کہ مثال کے طور پر اگر کسی نے بدکاری کی ہے تو اب رجم کی سزا تورات میں بھی تھی، نہ صرف ہماری شریعت میں، پچھلی شریعت میں بھی رجم کی سزا تھی۔ شادی شدہ اگر کوئی شخص یہ جرم کرے گا تو پتھر مار مار کر اس کو ہلاک کرنا ہو، تو کیا کرتے تھے، نہیں نہیں نہیں، یہ تو بڑی سخت سزا ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ بس کسی گدھے پر بٹھا کر منہ کالا کر کے سارے شہر میں گھماتے پھراتے ہیں، تھوڑی سی ذلت و رسوائی ہو جائے گی، بس یہ کافی۔ اور جب کوئی غریب آدمی، کوئی کم حیثیت والا آدمی جرم کرتا تھا، اس کو پوری پوری سزا دیتے تھے۔ تو مختلف وجوہات کی بنا پر تورات میں تحریفات کر دیا کرتے تھے، اور اس پس منظر میں جس میں آئے تھے، خاص طور پر تحریف سے مراد نبی علیہ السلام کے تذکرے، قرآن مجید کے تذکرے، آخری کتاب کے تذکرے، ان کو تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ اب ان میں پہلا گروہ ہو گیا یہود میں، یہاں 3 گروہوں کا ذکر ہے۔ پہلا گروہ ان کے علماء کا ہو گیا جو جان بوجھ کر تورات میں تحریف کرتے، تورات کو ہی بدل دیا کرتے تھے، اور یہ تحریف کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہمارا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ تورات اصل میں ہے ہی نہیں، تو اصل تورات تو ان کے پاس غائب ہو چکی ہے، بس اس بعض ان کے لوگوں نے اپنی یادداشت سے کچھ باتیں لکھی ہیں، اس کو یہ تورات بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جس کو اولڈ ٹیسٹمنٹ آج کل کہا جاتا ہے۔ عہد نامہ قدیم، بائبل کا جو پہلا حصہ ہے عہد نامہ قدیم، وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ، وہ ان کے خیال کے مطابق تورات، اور جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے عہد نامہ جدید، وہ ان کے خیال کے مطابق انجیل ہے۔ تو جو عہد نامہ قدیم، جس کو جو ان کے خیال کے مطابق تورات ہے، اس کے بھی نت نئے ورژنز ہر چند سالوں میں نکلتے ہیں۔ بائبل کے مختلف ورژنز نکلتے ہیں۔ اچھا، یہ ورژنز ویسے نہیں ہے جیسے کوئی ایڈیشن ہو گیا، نیا ایڈیشن چھپا ہے، ٹھیک ہے، تو اب وہ پرانے ایڈیشن میں اگر کوئی غلطی ہو گئی تھی تو اس کی اصلاح کر لی، نہیں، یہ ورژن ہے۔ ورژن کا مطلب کیا ہے کہ اس میں کوئی آیت نکال دی یا کوئی آیت شامل کر دی۔ ہر کچھ عرصے میں کوئی شور اٹھتا ہے ان کے کسی ایک مسئلے پر، وہ آیت تورات سے غائب کر دیتے ہیں اگلے ورژن میں، جو ان کے خیال کے مطابق تورات ہے، اور پھر جب وہ شور بیٹھ جاتا ہے تو اگلے ایڈیشن میں، اگلے ورژن میں دوبارہ وہ آیت شامل کر دیتے ہیں۔ یہ کھلواڑ اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ مستقل کرتے رہتے اپنی طرف سے باتیں جوڑ دینا، اپنی طرف سے باتیں منسوب کر دینا۔ مطلب حالت تو یہ ہے کہ سورہ مائدہ میں ان کا ایک قول ذکر ہوا ہے، کیا کہ نحن ابناء اللہ و احباء، یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں نا، آج بھی جو کچھ یہ اسرائیل میں فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے، اسرائیلی کر رہے ہیں، ان کا ایک تصور ہے خاص، وہ کیا ہے، نحن ابناء اللہ و احباء، ہم اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں، اس کے چہیتے ہیں، وی آر دا چوزن پیپل آف دا لارڈ، ہم کوئی چنیدہ بندہ ہیں۔ اچھا، ریشیل سپیریورٹی، آج کل یہ بہت زیادہ ایک مسئلہ ہے نا بھائی، ریس کی بنیاد پر ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے، نسل کی بنیاد پر کوئی الگ معاملہ نہیں ہونا چاہیے، نسل کوئی بھی ہو، بس انسانیت ہونے کے ناطے سب برابر ہیں۔ لیکن ان کے ہاں یہ صرف کوئی دنیاوی مسئلہ نہیں، بلکہ ان کا دینی عقیدہ ہے کہ جو یہودی ہے نسلی، اور نسلاً ہی آدمی یہودی ہو سکتا ہے، کوئی اور یہودیت اختیار بھی نہیں کر سکتا، نسلی مذہب ہے یہ، ٹھیک ہے، نسلاً آپ یہود میں سے ہیں تو آپ یہودی ہیں، ورنہ نہیں ہیں، کوئی باہر کا آدمی نہیں یہودی بن سکتا۔ تو کہتے ہیں کہ ہماری نسل ہی اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے ہاں جو الفاظ بقیہ لوگوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جینٹائلز اور گویمز، جینٹائلز کہتے ہیں یہ بقیہ انسانیت کو، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، ان کی مذہبی کتابوں میں تورات، جو تحریف شدہ تورات ہے، اس کی تشریحات جو تالمود میں ہیں، تالمود اس وقت ان کی سب سے مرکزی کتاب ہے، جو کنیسٹ، جو ان کا پارلیمنٹ ہے اسرائیل کا، اس میں بھی رکھی ہوئی ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کے مطابق ان کا گویا وہ کوڈ آف لا ہے، شریعہ لا ہے ان کا، تو اس میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ بھائی جو یہودی ہیں وہ آپس میں کوئی سودی لین دین نہیں کر سکتے، لیکن غیر یہودی سے سود بھی لیا جا سکتا، یہ اس پر کوئی ظلم نہیں ہے۔ ہاں، یہودی سے لوگے تو ظلم ہوگا، غیر یہودی سے سودی لین دین بھی کیا جا، اس سے بیگار بھی لیا جا سکتا ہے، اس سے ٹیکس بھی لیا جا سکتا، سب کچھ کیا جا سکتا، کیونکہ وہ جینٹائلز اور گویمز، جینٹائلز اور گویمز کا مطلب کیا ہے، انسان نما حیوان ہیں، حیوان اصل میں دکھنے میں انسان لگتا ہے، یہ مذہبی عقیدہ ہے۔ جب یہ مذہبی عقیدہ ہے تو آپ خود تصور کر سکتے ہیں کہ ان کا جو اپنے بارے میں برتری کا خیال ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں جو بقیہ لوگوں کے ساتھ سلوک کریں گے، وہ ہمیں سب آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے۔
کہ کسی قسم کے نہ کوئی دینی روایت، نہ انسانی اخلاقیات، نہ کوئی قانون، نہ کوئی کوئی اقوام متحدہ کی قرارداد، کوئی کسی چیز کا کوئی پاس نہیں، بس بے دھڑک بمباری ہے اور بے دھڑک حملے ہیں، اور بچوں کو، عورتوں کو، سب کو شہید کیا جا رہا ہے بڑے پیمانے پہ، اور اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ہم پر کوئی لا اپلائی نہیں ہوتا، ہم پر کوئی دنیاوی قانون اپلائی نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ ان کا پہلا طبقہ ہے جو محرفین ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو اپنے بارے میں ان کا یہ خیال ہے نا، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹوں کی مانند ہیں، اس کے بڑے چہیتے ہیں، تو باقاعدہ ان کی تالمود میں یہ باتیں تحریر شدہ ہیں۔ ہمارے ایک استاد نے باقاعدہ ان کی عبارتیں پڑھ کے سنائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں خاص اپنے لیے بنایا ہے، ہم اس کے خاص بندے ہیں، اور یہ جو کبھی کبھی ہم پر عذاب آ جاتا ہے، تاریخ میں ان کی بڑی پٹائی ہوئی ہے، یہود کی تاریخ میں بہت پٹائی ہوئی ہے۔ 587 قبل مسیح میں بخت نصر نے اتنا شدید حملہ کیا کہ پورے یروشلم کو تخت و تاراج کر دیا، اور وہاں سے بڑی تعداد میں یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے پاس لے گیا۔ 150 سال یہ بیبیلونیا میں، بابل جو موجودہ زمانے کا عراق ہے، اس علاقے میں یہ قید رہے، غیبت و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے رہے 1.5 صدی، 150 سال۔ پھر ان کو وہاں سے ذوالقرنین نے رہائی نصیب دی، اور پھر یہ واپس آئے یروشلم۔ پھر 70 عیسوی میں عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کے تقریباً 70 سال بعد ٹائٹس ایک رومی جرنیل تھا، اس نے ان پر حملہ کیا یروشلم پہ، پھر پورا یروشلم تباہ ہو گیا، بدترین ان کے حوال ہوئے۔ تو بار بار تاریخ میں ان کی پٹائی ہوتی رہی۔ عیسائی دنیا کے ہاتھوں جو ان کا حال ہوا ہے، کہتے ہیں کہ ان کا جو سب سے گولڈن پیریڈ ہے، خود یہود کہتے ہیں کہ ہمارا گولڈن پیریڈ کیا ہے، مسلم اسپین۔ اسپین میں جب مسلمانوں کی حکومت رہی تو ہمیں عیسائیوں کے ظلم و ستم سے کچھ نجات ملی، ورنہ عیسائی دنیا نے جو ان کا حال کیا، یہ تو آج ہے کہ مال اور معیشت اور اکنامکس کے ذریعے سے انہوں نے پوری عیسائی دنیا کو اپنے قبضے میں کیا ہوا، ورنہ ان کی خوب پٹائیاں ہوتی رہیں۔ تو باقاعدہ ان کی کتابوں میں ہے کہ جو ہماری تھوڑی بہت تاریخ میں پٹائیاں ہوتی رہی ہیں، وہ جو ہم سے کبھی کبھی کچھ گناہ ہو جاتے تھے، ان سے گناہوں سے پاک کرنے کے لیے ہمیں سزائیں دی جاتی رہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ بھی ہمیں سزا دے کر پھر پچھتاتا تھا، نادم ہوتا تھا کہ ان کو کیوں سزا دی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ ان کے مذہبی لٹریچر میں یہ باتیں لکھی ہوئی، اور باقی کچھ اقوال ان کے خود اسی صورت میں آگے آئیں گے۔ تو یہ اس درجے تحریف، وہ جو ایک تحریف پیچھے بھی ذکر ہوئی کہ 70 سردار کوہ طور پر گئے تھے کلام اللہ سننے کے لیے، سن کر آئے تو قوم کو کہاں، واقعی یہ تورات اللہ کی کتاب ہے، لیکن ایک بات اپنی طرف سے بڑھا دی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو آسان لگے اس پر عمل کرو، جو مشکل لگے اس کو چھوڑو۔ تو اس طرح کے اپنی باتیں بڑھا دینا اور تحریفات کر دینا، یہ ان کا ہمیشہ سے ایک طرز عمل رہا ہے جو آج تک یہ سلسلہ جاری۔ دوسرا طبقہ ان کا، ایک تو ہو گیا ان کے علماء جو تورات میں تحریفیں کر رہے ہیں، دوسرا طبقہ ان میں بھی بعض منافقین تھے، جیسے بعض مسلمانوں میں منافق تھے، ٹھیک ہے، کہ دعوی ایمان ہے لیکن دل میں ایمان نہیں ہے، تو ان کے بھی کچھ یہودیوں میں بھی کچھ منافق تھے، ٹھیک ہے، کہ وہ ان کی کچھ ہمدردیاں مسلمانوں کے ساتھ ہو گئیں، ٹھیک ہے، اور یہودیوں کو یہ ظاہر کرتے تھے کہ ہم ابھی بھی یہودی ہیں، لیکن اندر ہی اندر مسلمانوں سے کچھ تعلقات۔ اچھا، ان کے سردار ان کو بار بار ڈانٹتے رہتے تھے، سمجھاتے رہتے تھے، یہ کیا بات کر رہے ہو، کیوں مسلمانوں میں اٹھ رہے بیٹھ رہے ہو۔ اور یہ جو ان کے منافق تھے، یہ بھی بعض اوقات اپنی سادہ لوحی میں جب کوئی ان سے پوچھتا، ہاں بھائی ایمان کی طرف کیسے آنا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تمہیں کیسے پسند آنا شروع ہو گئیں، تو اپنی سادہ لوحی میں کہہ دیا کرتے تھے، ہم نے اپنے علماء سے سنا ہے کہ تورات میں ان کی پیشن گوئیاں ہیں، تورات میں ان کے تذکرے ہیں۔ اچھا، یہ باتیں جب یہ آ کر اپنے سرداروں کو بتاتے تھے تو وہ ڈانٹتے تھے، یہ کیا حرکت کر رہے ہو، تو ہمیں مرواؤ گے تم، کہ تم ان کو ہماری اندر کی باتیں بتا رہے ہو۔ تو اس کا تذکرہ ہے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور ان کے جو منافقین ہیں وہ جب مسلمانوں سے ملتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، تو مسلمانوں سے تو کہہ دیتے ہیں بھئی ہم بھی ایمان لاتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب ان منافقین میں سے کچھ لوگ اپنے یہودی سرداروں کے پاس جاتے تھے،
قالو، تو وہ سردار ان سے کہتے تھے، اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، کیا تم مسلمانوں کو وہ باتیں بتا رہے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں، لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ وہ ان باتوں کو تمہارے خلاف دلیل کے طور پر پیش کریں۔ تم انہیں بتا دو گے کہ ہماری کتابوں میں پیشن گوئیاں ہیں، تو یہ کل قیامت کے دن اللہ کے حضور ہمارے خلاف دلیل اکٹھی کریں گے کہ اللہ یہی لوگ کہتے تھے کہ ان کی کتابوں میں پیشن گوئیاں ہیں، پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ افلا تعقلون، تو یہ سردار ڈانٹ کر کہتے تھے ان منافقین کو، کیا ذرا سے بھی عقل نہیں ہے؟ اب اس پر اللہ تعالیٰ کا تبصرہ، اولا یعلمون، کیا ان بے وقوفوں کو نہیں پتا، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ جو کچھ یہ چھپ کر باتیں کر رہے ہیں، جو کچھ یہ اعلانیہ کر رہے ہیں، اللہ سب جانتا۔ کیا خیال ہے تمہارے لوگ اگر مسلمانوں کو نہیں بتائیں گے کہ تورات میں پیشن گوئیاں ہیں، تو کیا اللہ نہیں بتا سکتا اپنے پیغمبر کو وحی کے ذریعے؟ بالکل بیوقوفی والی بات ہوئی کہ تم چھپا کے رکھو تاکہ مسلمانوں کو نہ پتہ چلے، اللہ تعالیٰ ویسے ہی وحی کے ذریعے مسلمانوں کو بتا دے۔ اور ان میں تیسرا ایک طبقہ کون سا تھا جو ہر زمانے میں ہوتا ہے، جو پیچھے چلنے والے، جو بڑوں سے امیدیں لگانے والے، خود نہ ایمان کو جانتے ہیں، نہ کلمہ صحیح سے جانتے ہیں، نہ عمل صحیح سے کرتے ہیں، لیکن سارا مدار اپنے بڑوں پر ڈالا ہوا، یہ فلاں ہمیں بچا لے گا، فلاں ہمیں نجات دلوا دے گا، فلاں ہماری سفارش کر دے گا، فلاں یہ کر دے گا، فلاں وہ کر دے گا۔ تو ان کو قرآن مجید نے یہاں امیین کہا ہے، یہ دینی اعتبار سے بالکل جاہل، بالکل جاہل۔ یہود میں بھی تھے، وَمِنْهُمْ، انہی میں سے ایک اور طبقہ کون سا ہے، امیون، بالکل ان پڑھ، بالکل جاہل، جانتے ہی نہیں ہے دین کیا ہے، جانتے ہی نہیں ہے تورات میں کیا لکھا ہے، جانتے ہی نہیں ہے شریعت کیا ہے، اس کے احکام کیا ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ لا یعلمون الکتاب، تورات کو تو جانتے ہی نہیں ہیں، الا امانیہ، سوائے چند امیدوں کے، سوائے چند خواہشات کے۔ وہ چند خواہشات کیا ہیں جو ہر طبقے میں، ہر زمانے میں بعض لوگوں کی ہوتی ہیں، یہ فلاں ہمیں بچا لے گا۔ یہود کی اس طرح کی خواہشات کیا تھیں، ہم تو چونکہ سپیریئر ریس ہیں، ہم تو چونکہ اللہ کے چنیدہ خاص لوگ ہیں، تو آگے آ رہا ہے، آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چاندر۔ جنت تو اصل میں ہمارے ہی لیے بنائی گئی ہے، لن يدخل الجنت الا من کان ہودا، جو یہودی ہوگا اس کے سوا کوئی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا۔ یہ کیا ہے، یہ خواہشات ہیں نا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس، کوئی بیسز نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے۔ بھئی جنت میں داخلہ کسی نسل کے ساتھ تو خاص نہیں ہے نا، جنت میں داخلہ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ کے پیغمبروں کی احکام کی اطاعت میں ہے، اس کی بنیاد پر ہے۔ لیکن نہیں، کہتے تھے جو یہودی ہوگا بس وہ جنت میں جائے گا ورنہ نہیں جا سکتا۔ او نصارہ، عیسائی کہتے تھے بس جو عیسائی ہوگا وہ جنت میں جائے گا، باقی کوئی نہیں جائے گا۔ اور یہ کہ آگ نہیں چھوئے گی ہمیں گنتی کے بغیر گنتی کے چند ہیں۔ مشرکین کی میں بھی جو جاہل لوگ تھے، جو ان کی جاہل عوام تھی، ان کے بھی یہ خیالات تھے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ۔ ان سے پوچھا جاتا تھا بھئی یہ بتوں میں کیا رکھا ہے، کیوں پوچھتے ہو بتوں کو؟ تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو یہ بت ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب عطا کریں گے۔ اور یہی جہالت، اللہ اصلاح احوال کی توفیق دے۔ ہمارے ہاں بھی بہت سے طبقات میں پائی جاتی ہیں، بہت سے طبقات میں پائی جاتی ہیں۔ اپنے بڑوں کے بارے میں یہ خیال کر لینا، چاہے وہ کوئی پیر ہو، چاہے وہ کوئی شیخ ہو، چاہے کوئی عالم ہو، چاہے کوئی بڑا آدمی ہو، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں یہ خیال کر لینا کہ بس ہم جیسے بھی ہیں، بس چونکہ ان سے رشتہ جڑ گیا اس لیے بس ہم کامیاب ہیں۔ تو پیر اور شیخ اور بڑے کا ہونا اس کی کوئی نفی نہیں ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ یہ تصوف اور یہ اصلاح باطن کے معاملات یہ دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ لیکن اس کی بنیاد اس پر ہے کہ کہیں کسی بڑے، کسی شیخ، کسی پیر کے ساتھ جڑ کر اپنی اصلاح کرنی ہے، عقیدے صحیح کرنے ہیں، باطنی احوال صحیح کرنے ہیں، اعمال درست کرنے ہیں، نماز صحیح کرنی ہے، مالی معاملات درست کرنے ہیں۔ یہ سب درست کریں گے تو کسی بڑے کی صحبت، کسی بڑے کی قربت کل قیامت کے دن بھی فائدہ دے گی انشاءاللہ۔ لیکن اگر صرف امیدیں لگا کر آدمی بیٹھ جائے کہ چونکہ میرا فلاں بزرگ ہے، میرا فلاں بڑا ہے،
تو میرا صرف تعلق اس وجہ سے وہ مجھے لازماً نجات دلوا دیں گے، لازماً میرا بیڑا پار کروا دیں گے، اور جبراً میری سفارش قبول کروا دیں گے، اور یہ کر دیں گے. یہ سب جاہلانہ تصورات، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے، تو عمل کے ساتھ تعلق فائدہ مند ہے، تعلق یقیناً فائدہ مند. قرآن مجید حکم دیتا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ جڑ کر رہو. ٹھیک ہے، اور وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، دعا سکھائیے، اے اللہ مجھے نیکوکاروں کے ساتھ وفات عطا فرما، نیک لوگوں کی صحبت میں رہتے ہوئے مجھے وفات عطا فرما. ٹھیک ہے، سیدنا یوسف علیہ السلام کی دعا وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِ، توفنی مسلمہ، اے اللہ مجھے حالت اسلام پر وفات عطا فرما، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے نیکوکاروں کے ساتھ جوڑ کر رکھ. نیک لوگ، اللہ والوں کی صحبت بہت فائدہ دیتی ہے، بہت فائدہ دیتی ہے. نہ ہو تو بہت سا دینی نقصان ہوتا، لیکن وہ فائدہ اس وقت ہے جب آدمی اپنی اصلاح بھی کر رہا ہو، عقائد کی بھی اصلاح ہو رہی ہو، احوال باطنہ کی بھی اصلاح ہو رہی ہو، اور اعمال کی بھی اصلاح کی کوشش ہو رہی ہو. تب یقیناً انبیاء بھی سفارش فرمائیں گے، صلحاء بھی سفارش کریں گے، حفاظ بھی سفارش کریں گے، فرشتے بھی سفارش کریں گے، اور ان کی سفارش اللہ کے حکم سے فائدہ مند بھی ہوگی. لیکن یہ کہ بس میں جو کچھ بھی کرتا رہوں، حرام خوریاں بھی کرتا رہوں، گناہ بھی کرتا رہوں، اور اپنی اصلاح کی کوئی فکر بھی نہ کرتا رہوں، اور لازماً جبراً کوئی میری سفارش کر دے گا، اس سفارش کی قرآن مجید میں بار بار نفی آتی. تو وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان یہودیوں میں ایک طبقہ ان جاہل عوام کا بھی ہے، لا يعلمون الکتاب الا امانی، جو تورات کو تو جانتے ہی نہیں ہے کہ اس میں لکھا کیا ہے، بس صرف کچھ خواہشات ہیں جو پالی ہوئی ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور بس اندازے ہیں جو قائم کرتے رہتے ہیں، گمان قائم کیے ہوئے ہیں کہ بس ہماری نجات ہو جائے گی اور فلاں ہمیں بچا لے گا. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا غضب بھڑکتا ہے ان کے اوپر. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، بس ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے ان لوگوں کی جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں. ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے. اپنی مرضی سے کوئی آیت شامل کرتے ہیں، کوئی آیت نکالتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سب اللہ کر رہے ہیں. اور ایسا کرتے کیوں ہیں؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، صرف دنیا کے چند دنوں کا فائدہ لینے کے لیے، تھوڑا سا مول لینے کے لیے، تھوڑا سا فائدہ لینے کے لیے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بہت زیادہ فائدہ مل رہا ہو تو کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا بھی مل جائے، دنیا وما فیہا بھی مل جائے، تب بھی یہ بہت تھوڑا. آخرت کا نقصان اٹھا کر ساری دنیا کا فائدہ مل جائے، تب بھی یہ دنیا کا فائدہ، ساری دنیا کا فائدہ بھی گھاٹے کا نقصان ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں. فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، بس ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے ان لوگوں پر اس تحریر کی وجہ سے بھی جو ان کے ہاتھوں نے لکھی. وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور تباہی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے ان پر اس آمدنی کی وجہ سے بھی جو وہ اس فعل پر کمائی کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی احکام کو بدل دیتے ہیں، تورات میں تحریفیں کر دیتے ہیں، لوگوں سے، امیر لوگوں سے پیسے لے لے کر ان کے لیے فتوے بدل دیتے ہیں. یہ کام یہود کیا کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں ان پر سخت عتاب نازل کیا. اب وہ جو پیچھے آیا تھا کہ امیوں کا ایک گروہ ہے اور ایک ان کی خواہشات ہیں، ان میں سے ایک خواہش اور ایک خیال، ایک گمان، اس کا ذکر. وقالو، اور یہ لوگ کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، آگ تو ہمیں نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن. گنتی کے چند دن سے یہاں مراد 40 دن ہے. 40 دن کیوں؟ یہ کہتے تھے بھئی ہم سے ایک غلطی ہو گئی تھی، جب موسیٰ علیہ السلام کو تورات لینے کے لیے کوہ طور بلایا گیا، تو پیچھے وہ سامری جادوگر جس کا پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ آگے انشاءاللہ سورہ طٰہٰ میں آ جائے گا، تو اس نے پیچھے سے ایک سارے زیورات کو پگھلا کر اور ایک بچھڑا بنوا دیا تھا. پیچھے اس کا ذکر گزر چکا ہے، اور اس کی پوجا میں کئی لوگ مصروف ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، قوم کو سزا ہوئی، انہی کے رشتہ داروں کے ہاتھوں پوجا کرنے والوں کو قتل کیا گیا، پھر باقیوں کی توبہ قبول ہوئی.
تو کہا وہ جو 40 دن موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تھے اور پیچھے ہم بچھڑے کو ہم نے معبود بنا لیا تھا، بس شاید اس کی وجہ سے 40 دن کے لیے ہمیں آگ میں جانا پڑے، اس سے زیادہ تو آگ ہمارے لیے ہے ہی نہیں۔ لن تمسن النار، آگ تو ہمیں چھوئے گی بھی نہیں، الا ایام معدود، مگر گنتی کے چند دن، ہو سکتا ہے 40 دن جو ہم بچڑے کو پوچھتے رہے شاید اس وجہ سے آگ کا عذاب ہمیں جھیلنا پڑے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدا، جس کی بنا پر وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا؟ کیا کوئی لکھی ہوئی چٹھی ہے، کوئی لکھا ہوا معاہدہ ہے کہ بھئی تمہیں کوئی آگ میں نہیں ڈالے جاؤ گے، کوئی عذاب نہیں ہوگا، کوئی تمہیں کوئی کل قیامت کے دن اللہ کی طرف سے کوئی سزا نہیں ہوگی؟ کہیں لکھا ہوا ہے تو دکھاؤ۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا پھر تم اللہ کے ذمے وہ بات لگا رہے ہو جو خود جانتے ہی نہیں ہو، جس کی کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں، تمہارے اس طرح کے عقائد و تصورات کی کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے۔ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ جنت اور جہنم میں جانے کا اصول اور قاعدہ کیا ہے، کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا، اصل پیمانہ ہم بتاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ بلا، کیوں نہیں، من کسب سیئۃً، جس نے کوئی برائی کمائی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور اس کی برائی اسے پوری طرح گھیر لے، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہی لوگ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ جلیں گے، ہمیشہ ہمیشہ جلیں گے۔ اس آیہ مبارکہ کی شرح اور تشریح میں بعض لوگوں کو مغالطہ ہوا۔ ہماری تاریخ میں ایک طبقہ گزرا ہے جن کو معتزلہ کہا جاتا، تو ان کا مسئلہ کیا تھا کہ دین کی باتوں کو عقل کی بنیاد پر طے کیا کرتے تھے، عقل کو پیمانہ کل بنایا ہوا تھا، اور عقل بھی کون سی، فلسفہ بھی کون سا، یونان کا، یونانی فلسفہ، گریک فلسفی، اس کو اصل بنایا ہوا تھا، اور دین کے احکام، عقائد، قرآن کی تشریح، سب کچھ اس کے مطابق کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے یہاں سے یہ بات اخذ کر لی کہ بھئی کوئی آدمی، دیکھیں آیت کیا کہہ رہی ہے، ترجمہ دوبارہ سماعت فرمائیں، کہ جو لوگ برائی کماتے ہیں اور ان کی برائی ان کو گھیر لے پوری طرح، اس میں وہ پوری طرح ملوث ہو جائیں، تو ایسے ہی لوگ جہنم والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اگر کوئی آدمی کوئی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو اور اس سے توبہ نہ کرے اور دنیا سے چلا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان تو اس سے رخصت ہوا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ آگ میں جلے گا۔ جبکہ اہل سنت کے عقائد میں اور اہل سنت کی تشریحات میں یہ بات متعین ہے، اور اس آیت کی بھی ایک خاص تشریح متعین ہے۔ وہ کیا کہ یہ جو آتا ہے ہم فیہا خالدون، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ جو خلود فی النار ہے، ہمیشہ آگ میں جلنا ہے، یہ ایمان کی موجودگی میں نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ تو ایمان کے ساتھ اگر گناہ ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وقتی طور پر کچھ عرصے کے لیے سزا کے لیے اگر چاہیں تو جہنم میں ڈالیں گے، اور گناہ سے پاک کر کے پھر بندے کو بالآخر نکال لیا جائے گا، خلود نہیں ہے پھر اس شخص کے لیے۔ ایمان کے ساتھ اگر گناہ ہے اور اگر اس کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں ڈالا گیا تو وہ وقتی ہوگا، ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا۔ تو ایمان کی موجودگی میں کوئی بھی ایسا گناہ نہیں ہے کہ جو کسی انسان کو خلود فی النار کے نتیجے تک پہنچا دے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ آگ میں جلتا رہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور یہ قرآن مجید کی بہت سی آیات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ارشادات و فرمودات کی روشنی میں ہے۔ تو اب اس کی روشنی میں اگر اس آیت کی تشریح کی جائے تو یہاں مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی، کسی مسلم کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہاں جو کہا کہ گناہ ایسا ہے جس نے اس کا احاطہ کر لیا، تو اس کی شرح میں مفسرین نے کلام کیا ہے کہ یہاں گناہ سے مراد وہ گناہ ہے جس کے نتیجے میں آدمی دائرہ اسلام سے باہر چلا جاتا ہے۔
وہ کون سا گناہ ہے؟ وہ کفر اور شرک ہے، کوئی مسلمان مرتد ہو جائے، پہلے مسلمان تھا میں ہندو ہو گیا، مشرک ہو گیا، کافر ہو گیا، عیسائی ہو گیا، یا کوئی اور مذہب اس نے اختیار کر لیا، ٹھیک ہے. یا دوسری تشریح، ایسا گناہ کہ جو حرام ہے شریعت میں اور اس کو یہ شخص عقیدے کی سطح پر حلال سمجھنا شروع کر دے. بعض وہ چیزیں کہ جن کا حرام ہونا قرآن مجید سے، احادیث سے، دینی تعبیرات سے بالکل واضح ہے، قطعی ہے، یقینی ہے. جیسے مثال کے طور پر سود حرام ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کسی بھی مکتب فکر کی کوئی دو رائے نہیں ہے. یہاں تک کہ باطل مذاہب میں بھی سود حرام ہے. جیسے ابھی ذکر آیا یہودی ابھی آپس میں سودی لین دین نہیں کر سکتے، ان کے یہاں بھی حرام ہے، ٹھیک ہے. عیسائیوں کی شریعت میں بھی حرام تھا. تو اس کے حرام ہونے میں کوئی دو رائے نہیں. اب اگر کوئی مسلمان ایسا ہے کہ جو عقیدہ تو یہی رکھتا ہے کہ سود حرام ہے، لیکن پھر بھی اس میں ملوث ہو جاتا، اس سے توبہ تائب بھی نہیں ہو رہا، عقیدہ یہی ہے کہ یہ گناہ ہے، حرام ہے، لیکن اس میں ملوث ہے، تو یہ آدمی فاسق ہے، فاجر ہے، گناہ گار ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوا، اور اس کے لیے خلود فی النار، ہمیشہ آگ میں جلنا نہیں. لیکن اگر کوئی مسلمان خدا نہ خواستہ عقیدے کی سطح پر یہ مان لے کہ سود تو حرام ہے ہی نہیں، سود بالکل حلال ہے، ٹھیک ہے، تو یہ عقیدہ اس کو دائرہ اسلام سے باہر نکال دے گا. جیسے کسی فرض کا انکار. اب ایک آدمی سب جانتے ہیں بھائی نماز فرض ہے، ٹھیک ہے، نماز کی فرضیت میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے، بچہ جانتا ہے 5 وقت کی نماز فرض ہے. کوئی شخص فرض مانتے ہوئے نہیں پڑھتا، عرصہ ہوا نماز نہیں پڑھی، گناہ گار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، مجرم ہے، اللہ کے ہاں سزا بھی پائے گا، سب کچھ، لیکن دائرہ اسلام سے باہر نہیں گیا، اور خلود فی النار کا اطلاق نہیں ہوگا. ہاں کوئی شخص یہ کہتے نماز فرض ہے ہی نہیں، تو اب یہ ایک فرض جو کہ نصوص سے ثابت ہے کہ یہ فرض ہے، اس فرض کا انکار کرنے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے باہر چلا جائے گا. جب دائرہ اسلام سے باہر جائے گا تو پھر یہ ہم فیہا خالدون کی وعید اس کے لیے. تو یہاں عام گناہوں کی بات نہیں ہو رہی اس آیت، جو معتزلہ کو غلطی ہوئی کہ کوئی بھی گناہ کر لیا تو بس اب یہ دائرہ اسلام سے باہر چلا گیا، خلود فی النار، نہیں، بلکہ ایسے گناہوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو یا تو عقیدے کی سطح پر کسی حرام کو حلال سمجھنا شروع کر دے، یا کسی فرض کا انکار کر دے، اور یا پھر گناہ ہی اتنا بڑا ہو جو براہ راست انسان کو اسلام سے خارج کر دے، کہ نبی علیہ السلام کی مثال کے طور پر ختم نبوت کا انکار کر دیا، یا کسی بت کو سجدہ کر دیا، اس کو معبود سمجھتے ہوئے سجدہ عبادت بجا لایا، ٹھیک ہے، یا ایسا کوئی شرکی اعمال کیا جس کی کوئی تعویل اور توجیہ نہیں ہو سکتی، تو بس سیدھا وہ دائرہ اسلام سے باہر چلا گیا، پھر ہمیشہ کے لیے آگ میں جلنا. تو یہ خاص گناہوں کی بات ہو رہی ہے، ہر گناہ کی بات اس آیت میں نہیں ہو رہی. معتزلہ کو بھی غلطی لگی، آج کے جدید زمانے میں بھی بعض لوگوں کو یہ مغالطہ ہوا ہے اس آیت کے حوالے سے. تو یہ تو قاعدہ ہوا جہنم میں کون جائے گا اور وہاں کون ہمیشہ رہے گا. دوسری طرف جنت میں کون جائے گا؟ تو بھائی کسی نسل سے تعلق اس کی بنیاد نہیں ہے، بلکہ اصل چیز کیا ہے؟ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ ہیں جو جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو یہ بنیادی طور پر اصول کل قیامت کے دن کی کامیابی کا یہاں پر بیان کر دیا گیا. نسل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ایمان. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی تو خود بخود ایمان کی ڈیفینیشن بھی متعین ہو جائے گی کہ ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. ایمان کہتے ہی کس کو ہیں؟ تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہر خبر کی تصدیق کرنا، یہی تو ایمان ہے. آپ علیہ السلام نے جیسے توحید بیان کی، آپ نے جیسے آخرت کو بیان کی، آپ نے جیسے شریعت کے احکام دیے، آپ کی پیروی میں اور آپ کے تقلید میں اور آپ کی اتباع میں ایمان بھی قبول کرنا
اور آپ کی ختم نبوت اور آپ کے مقام و مرتبے کو بھی تسلیم کرنا، اور آپ کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق نیک اعمال اختیار، جو شخص یہ کرے گا اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ ہیں جو جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس سلسلے متعلق کو فی الوقت یہاں پر روکتے ہیں، جو 5-10 منٹ ہیں ہمارے پاس، اس میں جو اس وقت احوال امت مسلمہ کے ہیں، اور ہر طرف گفتگو ہو رہی ہے، ہر طرف پریشانی کا اظہار ہو رہا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ یہ جو فلسطین کا مسئلہ ہے، اس کے حوالے سے پہلی بات تو یہ کہ آگاہی اور اویئرنیس عام کرنے کی ضرورت ہے اس مسئلے پر، کہ یہ محض کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، محض کوئی دو ملکوں کی کوئی جنگ نہیں ہے، یا کسی ایک خطے کی کوئی جنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ یہ ایک دینی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، یہ کفر اور اسلام کا مقابلہ ہے، یہ یعنی یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس سے ہم لا تعلق رہ سکیں، ہم سے کوسوں دور مشرق وسطیٰ کے کسی علاقے میں کچھ ہو رہا ہے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا، نہیں، بلکہ یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ کفر اور اسلام کا معرکہ ہے۔ اور جو مسجد اقصیٰ ہے، مسجد اقصیٰ کا اطلاق ایک پورے احاطے پر ہوتا ہے، جو 1,44,000 مربع میٹر کا ایک پورا علاقہ ہے، جس میں قبۃ الصخرہ بھی ہے، جو گولڈن کلر کا ایک ڈوم نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، جو چٹان کے اوپر ہے، جس چٹان مبارک چٹان پر آپ علیہ السلام نے اپنے براق جانور کو باندھا تھا، جہاں سے پھر رفع آسمانی ہوا، اس کا اطلاق مسجد پر بھی ہوتا ہے، جو مسجد قبلی ہے، جو قبلے کی رخ پر مسجد بنی ہوئی ہے، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ابتداءً بنوائی گئی تھی، بعد میں اس میں اور توسیعات ہوتی رہیں، اور اس کے احاطے کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب مسجد اقصیٰ ہے، وہ سب بیت المقدس ہے، وہ سب بیت المقدس ہے، اور اس کی حفاظت امت کی ذمہ داری، جیسے حرمین شریفین کی حفاظت امت کی ذمہ داری، فرض کفایہ پوری امت کا، کہ اس کو ہمیشہ باطل پنجوں سے محفوظ رکھیں، اسی طریقے سے مسجد اقصیٰ کی بھی ذمہ داری پوری امت پر عائد ہوتی ہے، جو وہاں کے رہنے والے مسلمان پوری امت کی طرف سے یہ فریضہ ادا کر رہا۔ نمبر 1 یہ کہ ہم اس مسئلے سے لا تعلق نہیں ہو سکتے۔ نمبر 2 یہ کہ اس کی جو فضیلتیں ہیں اس مقام کی، اس سے خود بھی ہمیں آگاہ ہونا چاہیے، کہ ہمارے اندر بھی شوق ہو، ولولہ اور جذبہ ہو، جیسے حرمین شریفین کے لیے ہوتا ہے، عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، ایسے ہی تیسری مسجد جس کی زیارت کا باقاعدہ ارادہ کر کے جایا جائے تو وہ مسجد اقصیٰ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ تم مسجد اقصیٰ میں ایک گھوڑے کی رسی جتنی جگہ بھی پالو، گھوڑے کی رسی رکھنے کی جتنی جگہ بھی تم پالو، جہاں بیٹھ کر تم اللہ کی عبادت کر لو، تو یہ تمہارے لیے دنیا وما فیہا سے بہتر ہے، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے افضل۔ ایک مقام پر آپ نے فرمایا، کسی نے کہا کہ اگر ہم وہاں نہ جا سکیں تو آپ نے فرمایا کہ کم سے کم وہاں کی قندیلوں کے لیے تیل ہی بھیج دو، تو اس پر بھی اللہ تمہیں وہی اجر عطا فرما دیں گے۔ یعنی کسی بھی طرح سے اس کی خدمت میں حصہ دار بن جاؤ، اس مسجد کی خدمت میں، اس کی حفاظت میں کسی بھی اعتبار سے حصے دار بن جاؤ، تو یہ وہی اجر مل جائے گا جو مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کا ایک اجر ہے۔ اور اس کا اجر کتنا ہے؟ دیگر مقامات کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ افضل ہے وہاں کی نماز۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہماری آپس میں بحث ہو رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد افضل ہے یا مسجد اقصیٰ افضل ہے، تو آپ نے کہا کہ میری مسجد میں ایک رکعت نماز پڑھنا مسجد اقصیٰ کی 4 رکعتوں کے برابر ہے، 4 نمازوں کے برابر مدینے کی ایک نماز ہے، تو مسجد نبوی افضل ہے، لیکن مسجد اقصیٰ بھی کوئی بہت کم نہیں ہے۔ باقی تعمیر کے اعتبار سے دیکھیں تو مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ میں بخاری کی روایت ہے، دونوں کی تعمیر میں صرف 40 سال کا فرق ہے۔ یہ ایک غلط فہمی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بنوائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کو اثر نو تعمیر کروایا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تکمیل کی، ورنہ جیسے بیت اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اثر نو تعمیر کیا تھا، پہلی تعمیر نہیں تھی، وہ پہلی تعمیر تو فرشتوں کے ذریعے سے ہوئی تھی، آدم علیہ السلام کو جب زمین پر بھیجا گیا اس زمانے میں،
تو بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر اول، پہلی مرتبہ تعمیر مسجد حرام کی تعمیر کے 40 سال بعد ہوئی ہے. تو یہ اتنی قدیم مسجد ہے اور اتنے ہی مبارک یہ یعنی حرمین شریفین کے بعد دنیا کا افضل ترین علاقہ ہے. اور ایک اعتبار سے تو حرمین شریفین پر بھی اس کو فضیلت حاصل ہو گئی کہ معراج کے موقع پر تمام انبیاء کا اجتماع ہو گیا اس مقام پر. یہ دنیا کا اور کسی خطے میں نہیں ہوا. تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی ارواح کو آپ نے نماز پڑھائی. تو یہ مبارک ترین اجتماع انبیاء اکرام علیہ السلام کا اجتماع یہ پوری زمین میں صرف مسجد اقصیٰ کے احاطے میں ہوا. تو اس اعتبار سے اس کو ایک خاص فضیلت حاصل ہو جاتی. تو اس مسئلے سے ہم لا تعلق نہیں رہ سکتے. تو اب عملاً کیا کر سکتے ہیں؟ نمبر 1 دعا. یہ تو کر ہی سکتے ہیں نا، اور کچھ نہ بھی کریں تو ہماری دعاؤں میں مستقل وہاں کے جن کو مرابطین کہا جاتا ہے، جو حفاظت کرنے والے ہیں. بعض لوگوں نے، بعض بچوں نے، بعض عورتوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے مسجد اقصیٰ کے لیے کہ وہ 24 گھنٹے بس وہیں بیٹھے رہنا. کوئی ان کو لا کر کچھ کھلا دے پلا دے تو بات ہے، ورنہ وہ 24 گھنٹے وہاں ہیں کہ بس اس جگہ کی حفاظت ہوتی رہے اور غاصبین اور یہ جو صہیونی ہیں ان کے ناجائز قبضے سے اس علاقے کو محفوظ رکھا جائے. تو ان کے لیے ہم دعا تو کر ہی سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ دعا سے آگے بڑھ کر امداد کے لیے بھی جتنی ہم کوشش کر سکتے ہیں وہ کریں. الحمدللہ بعض ذرائع ہیں جو وہاں تک امداد وغیرہ کے سامان پہنچانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اگرچہ بلاکیڈ ہے لیکن بعض ذرائع سے لوگ کوشش کر رہے ہیں. بالخصوص چونکہ جو ترکی ہے اس نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے تو وہاں سے بھی کچھ رستے ہیں، اور مصر کی طرف سے جو غزہ کا بارڈر ہے وہاں سے بھی کچھ رستے ہیں جس سے کچھ نہ کچھ امداد تھوڑی بہت جا رہی ہے، پہنچ رہی ہے. تو اس میں زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر، بعض لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے ہمارے ہاں کوئی مسائل کم ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں. بھئی اس طرح کے جب حوادث آتے ہیں، ہیومینیٹیرین کرائسس آتے ہیں، ایمرجنسی کی صورتحال ہوتی ہے تو اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کون قریب ہے کون دور ہے. تو حوادث کے مواقع پر اور اس طرح کے ہنگامی حالات میں جتنا جس کے بس میں ہو وہ ان کی مالی امداد بھی کرنے کی کوشش کرے. اور باقی اصل جو مستقل کرنے کا کام ہے وہ کیا ہے؟ شعور بیدار کرنا. جیسے یہود کے ہاں یہ ایک مستقل پروسیس ہے کہ وہ اب تو ویڈیوز بھی سب کے سامنے آ رہی ہیں کہ کس طرح اسکولوں میں بچوں کی ذہن سازی ہوتی ہے. ان سے باقاعدہ پوچھا جاتا ہے کہ ہاں بھی مسجد اقصیٰ یہ کس کا حق ہے؟ یہ ہمارا حق ہے. کیا کریں گے ہم مسجد کے ساتھ؟ ہم اس کو گرا دیں گے، ہم اس کو جلا دیں گے. عربوں کے ساتھ کیا کریں گے؟ ہم ان کو بے دخل کریں گے اپنے علاقوں سے. یہ اسکولوں میں یعنی پرائمری کے بچوں کو یہ باتیں سکھائی جا رہی ہیں. ہمارے ہاں تو شاید ہمارے بچوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی مسجد ہے، اور بیت المقدس اور بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ یہ کیا چیز ہے. تو جو مستقل کرنے کا کام یہ ہے کہ اس مسجد سے ہم محبت اپنی اجاگر کریں، زیادہ سے زیادہ پیدا کریں، اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات جمع کرنے کی کوشش کریں، اور اپنی اگلی نسلوں کو اور اپنے متعلقین کو اس حوالے سے زیادہ خبردار کریں کہ وہ اس مسئلے کو اون کریں، اس کو اپنا مسئلہ سمجھیں، اور جس کی جہاں تک رسائی ہے. ٹھیک ہے، اصلاً جو عملی اقدام ہے یا کوئی باقاعدہ فوجی اقدام ہے وہ تو یقیناً حکمرانوں نے ہی کرنا ہے. تو ان کو ان تک جس کی جس حد تک رسائی ہے، ان تک جو اس مسئلے کو کوئی پہنچا سکتا ہے، ان کی غیرت کو کوئی جگا سکتا ہے، یہ اسی وقت ہوگا جب پہلے خود ہمارے اندر شعور بیدار ہو. ہم اپنے ایک دوسرے کے شعور کو بیدار کریں گے تو انشاءاللہ جب یہ ایک آواز اٹھے گی تو اللہ نے چاہا اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی اور ہمارے بڑوں کو بھی غیرت دے کہ وہ اس مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھیں، اور جو کچھ اپنے بس میں ہے وہ فلسطینی مسلمانوں کی امداد کے لیے اس میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے مسلمان بہن بھائی جو فلسطین میں اس وقت اپنی زندگیاں قربان کر رہے ہیں اس مسجد اقصیٰ کی حرمت کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کو صہیونی ہاتھوں سے محفوظ رکھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرمائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی تائید غیبی فرمائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنے شہداء ہیں ان کی شہادتوں کو قبول فرمائیں، اور جتنے زخمی ہیں ان سب کو جلد از جلد شفاء کلی نصیب فرمائیں. اور جو کوئی بھی اس معاملے میں کسی بھی طرح سے حصہ لے رہا ہے ان کی امداد میں، ان کی مدد میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے جذبوں کو قبول فرمائے. ہمیں آگے بڑھ چڑھ کر اس مسئلے میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو وہ دن بھی دکھائیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے مسجد اقصیٰ کی زیارت کریں، اس کو وہاں جا کر نماز ادا کریں اور اس کی فضیلتوں میں سے اپنا حصہ سمیٹیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولشيوخنا ولمشائخنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أجرنا من النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصرهم وأيدهم وأعزهم وأخذ العدو أخذ عزيز مقتدر. اللهم عن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم ودمر ديارهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.